إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قابل احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، قابل قدر اساتذہ، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، سارے بگاڑ کی جڑ حق کا نہ جاننا ہے۔ جہالت سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ جہالت بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے بارے میں فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جہالت کی شفا پوچھنے میں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں جہالت کو بھی ایک بیماری قرار دیا ہے اور بیماریوں میں شمار کیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ ہم گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے کلینک بنانے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن دینی مدارس یا دینی مکاتب یا اس طرح کے دینی تعلیمی مراکز کی تعمیر اور ان کے تعاون کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم دنیاوی علوم کو اصل سمجھتے ہیں اور جسمانی بیماریوں ہی کو بیماری سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مال، ہماری کوششیں، اولاد کے بارے میں فکریں دنیاوی علوم اور جسمانی صحت تک محدود رہتی ہے، جبکہ ساری بیماریوں کی، برائیوں کی اصل جڑ انسان کے دل کا حق سے محروم رہنا اور اس کے دل کا حق کی قبولیت میں مانع ہونا یا رکاوٹ بن جانا یا اس کو قبول نہ کرنا ہے۔ جہالت ایک بیماری ہے اور دینی علم کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ساری مصیبت کی جڑ اسی کو قرار دیا ہے۔ بلکہ انسان کے دو بڑے عیب اللہ نے بیان کیے، انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ اور دیکھا جائے تو ساری مصیبتیں دنیا میں دینی اعتبار سے ہو، دنیوی اعتبار سے ہو، جان و مال کے اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، عالمی اعتبار سے ہو، ان ساری بیماریوں اور فساد کی جڑ یہ دو چیزیں ہیں کہ انسان ظالم ہے، جان و مال کا نقصان کرتا ہے، عزتیں خراب کرتا ہے، دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ لیکن یہ فساد آتا کہاں سے ہے؟ فساد کی جڑ یہ ہے کہ انسان حق کو نہیں جانتا ہے، اپنے مالک کو نہیں جانتا ہے، اپنے انجام کے بارے میں بے فکر ہوتا ہے، زندگی گزارنے میں صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے جینا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینا کتنا ضروری ہے اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی علوم سے آراستہ ہوتا ہے، لیکن نبوی علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی کے سارے وسائل بگاڑ میں اضافے کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ماضی میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی،
آج ٹیکنالوجی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے. انسان وسائل کے اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں آج بہت زیادہ آگے ہے، بہت ترقی کر چکا ہے. لیکن وسائل کی، ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود انسان انسانی خصائل سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. انسان کی جو اخلاقی صفات ہوتی ہیں، جو واقعی اس کو جانوروں سے، مشینوں سے الگ کرتا ہے، وہ صفات جو اس کو جانوروں سے، مشینوں سے الگ کرتی ہے، ان صفات سے دھیرے دھیرے انسان محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے عمارتیں بنتی ہیں اور گر بھی جاتی ہیں، پل بنتے ہیں لیکن ندی کی شکار ہو جاتے ہیں، دوائیں بنتی ہیں لیکن اس میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، تجارت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے کورسز لوگ کرتے ہیں مینجمنٹ کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، لیکن یہ ساری ترقی انسان کو مفاد پرست بنا کر لوگوں کو لوٹنے والا بناتی ہے. کھانے میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، ہر قسم کی غذا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پھلوں کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر دودھ نقلی، دوائیں نقلی، تیل گھی میں ملاوٹ، حتیٰ کہ پھل نقلی، یہاں تک کہ انڈے بھی نقلی آ رہے ہیں. اور انسان وہ کھا پی کر اس کے جسم میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہلاک ہو رہا ہے. اچھی چیزیں تو دور، بری چیزوں میں بھی ملاوٹ ہو رہی، شرابوں میں ملاوٹ، سینکڑوں لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں. انسان مفاد پرست اتنا ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، چاہے اس کے فائدے کی وجہ سے، اس کی ترقی کی وجہ سے سماج کو نقصان کیوں نہ ہو جائے. ساری دنیاوی تعلیم انسان کو دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھنا سکھاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کو اخلاقی تعلیم یہاں نہیں ملتی ہے. دین اس کو سکھاتا ہے کہ تیری محنت سے کمایا ہوا مال تیرا اپنا نہیں ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے جو فقراء اور غرباء کے لیے ہے. وہ محنت سے کمائے ہوئے مال کو نکال کر لوگوں میں بانٹتا ہے، ایسے لوگوں میں جو اس کو لوٹا نہیں سکتے ہیں، اور ایسی نیت اور ایسے جذبے کے ساتھ کہ اس میں لینے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، مجھ کو صرف دینا ہے، یک طرفہ طور پر مجھ کو دوسروں کو دینا ہے. بزنس سکھاتا ہے دو اور لو، لہذا آدمی جہاں ملنے والا نہ ہو وہاں دیتا نہیں ہے، بلکہ وہاں دیتا ہے جہاں زیادہ ملے گا. دین اس کو سکھاتا ہے کہ تیرے پاس مال ہے، اس کا ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر، محتاجوں کو دے، تاکہ اس کے ذریعے سے تو آخرت میں کامیاب ہو. دین انسان کو دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، دنیا میں کھونا سکھاتا ہے تاکہ آخرت میں پائے. بلکہ دین اس کو ماں باپ کا مقام سکھاتا ہے، دنیاوی تعلیم نہیں سکھاتی ہے. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان پر ماں باپ بڑھاپے میں بوجھ بن جاتے ہیں، کون سنبھالے ان کو، دواؤں کا خرچ اور ان کی بیماریوں کی وجہ سے ان کی پریشانی کا الگ مصیبت. اب یہ کس کام کے ہیں؟ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. میری ترقی میں، میری عزت میں رکاوٹ ہیں. میں آگے ترقی کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کی وجہ سے میں پیچھے رہ جا رہا ہوں. دنیاوی اعتبار سے ماں باپ بڑھاپے میں کچھ کام کے نہیں رہتے، اس لیے اولاد کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ اپنی جوتیاں گھس کے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر اور لوگوں سے قرض اور ادھار لے کر اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، بزنس مین بناتے ہیں. جب وہ بن جاتا ہے تو اب وہ آگے جانا چاہتا ہے، ماں باپ اس کو پیچھے کھینچتے ہیں. بیماری میں ان کا خیال رکھو، ان کی تکلیفیں برداشت کرو، پیشاب پاخانہ ان کا صاف کرو، ان کی کھانسی برداشت کرو، ان کے لیے دواخانوں میں بار بار چکر کاٹو. یہ بوجھ ہیں. دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم اس کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ نہیں، یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، یہ تیرے لیے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. دین اس کو بتاتا ہے
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے بعد دین بتاتا ہے کہ والدین کا حق ہے۔ اتنا اونچا مقام ان کا ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد، عبادت کے بعد، توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کو بتایا ہے۔ ماں باپ، آج کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھتے ہیں ترقی کا، لیکن دنیوی ترقی کا، پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے، اچھا کمائیں، اچھا پیکیجز کا ہو، خوب کمائیں، اچھا گھر لے، اچھی گاڑی لے، اچھے کپڑے ہوں اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس اچھا ہو، وہ دنیا میں نام کمائیں، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیتے ہیں، اس کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ اس کے لیے لٹاتے ہیں، اور ختم ہو جائے تو باہر سے قرضے بھی لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ بن جاتا ہے تو وہ ان کا نہیں بنتا۔ اس میں افسوس کی چیز یہ ہے کہ جب وہ کچھ بن جاتا ہے، وہ کچھ بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، بہت کچھ بن جاتا ہے، ماں باپ کا نہیں بنتا، وہ ماں باپ کا نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اسے اللہ والا نہیں بنایا۔ جب وہ اللہ کا نہیں بنا تو ماں باپ کا بھی نہیں بنتا، کیونکہ اللہ اس کو ماں باپ کا بناتا ہے، دنیاوی تعلیم نہیں، دنیاوی علوم اس کو نہیں بناتے کہ ماں باپ کا بن۔ اسے ڈاکٹر بن بولتے ہیں، انجینئر بن بولتے ہیں، بزنس مین بن بولتے ہیں، ماں باپ کا بن نہیں سکھاتے اس کو۔ لہذا آج ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد سے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، بیٹا ہم نے تیرے لیے اتنا سب کچھ کیا اور آج ہم بڑھاپے کو پہنچ گئے اور تو ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو ہم کو بوجھ سمجھتا ہے، تو ہم سے بدسلوکی کرتا ہے، ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، بیوی بچوں کا تو ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ تو دو بول ہمارے ساتھ میٹھے بول تو نہیں بول سکتا ہے، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا۔ دین ہے جو سماج کو بہتر بناتا ہے، رشتوں کو جوڑنا سکھاتا ہے، اور ماں باپ کی قدر انسان کو سکھاتا ہے، دنیاوی علوم نہیں۔ وہ پروفٹ اور لاس انسان کو بتاتے ہیں، سکسیس اور فیلئر انسان کو بتاتے ہیں۔ وہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو بتاتے ہیں کہ تجھ کو کیسے بڑا بننا ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اس کو بتاتا ہے کہ دنیا سے پرے ایک اور زندگی ہے، اور یہاں اگر تو کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اگرچہ تجھ کو دکھائی دے گا کہ تیرا سب کچھ تو لٹا رہا ہے، تو مٹا رہا نہیں، تو لٹا نہیں رہا ہے، بلکہ تو آخرت کے لیے آگے ذخیرہ بنا رہا ہے۔ آج تو تھوڑا کر رہا ہے، اللہ تجھ کو کئی گنا لوٹائے گا۔ یہ دین ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے دنیا کی ساری ترقی کے باوجود آج مغربی ملک پریشان ہیں، سکون سے آ رہی زندگی، رشتے ناتے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ بیوی شوہر کی زندگی بھی اعتماد والی نہیں، اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں، کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسانیت دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی زوال کے گڑھے میں ڈوب رہی ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ پھر سے دنیاوی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، ایجوکیشن زیادہ، ایجوکیشن بہت زیادہ ہے آج، انٹرنیٹ کی ترقی سے اور دنیاوی اعتبار سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ گیا ہے۔ علم کی ترقی اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں علم کے حصول کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن پھر بھی انسان نہ صرف یہ کہ جہاں کا وہاں ہے، بلکہ پہلے سے اور پیچھے چلا گیا ہے۔ کیا دیا ہم کو دنیاوی تعلیم نے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس پر اکتفا کر لینا اور اسی کو اصل سمجھ لینا جہالت ہے، جو تاریخ کے
تاریخ کے تجربے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے کہ دنیاوی علوم ہی کو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ مان لینا، یہ انسان کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خسارے میں کون ہیں؟ جن کی دنیا کی ساری کوششیں یہیں برباد ہو گئیں، اکارت ہو گئیں، غارت ہو گئیں، فیل ہو گئیں، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کتنے ماں باپ پچھتاتے ہیں ہم نے سب کچھ اس کو بنایا لیکن یہ ہمارا نہیں بنا، آج ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میری بیوی کو آپ کی کھانسی، آپ کی بیماری، آپ کا روزانہ ٹوکنا، آپ کا غصہ، آپ کے پیشاب پاخانہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اچھے خاندان کی ہے، پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک گھر کی بات ہے، آپ کو ہر آس پاس میں کہیں نہ کہیں گھر ملے گا ایسا، اور وہ پڑھا لکھا ہوگا، پڑھا لکھا ہے لیکن ماں باپ کا مقام نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں بتایا ہی نہیں گیا، اس بارے میں ٹاپک ہی نہیں تھا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی سبجیکٹ تھا۔ ماں باپ کا مقام، کوئی کتاب تھی؟ کوئی پی ایچ ڈی میں آتا ہے، یہ ایم اے میں آتا ہے، ایم کام میں آتا ہے، ایم ایس سی میں آتا ہے؟ نہیں، یہ دین سکھاتا ہے۔ اللہ کا حق بتانے کے بعد ماں باپ کا حق بتاتا ہے۔ اگر یہ مدارس سماج سے نکال دیے جائیں، علماء جو خطبہ دیتے ہیں، دروس دیتے ہیں، مساجد میں لوگوں کو بیٹھ کے دین سمجھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، اگر اس کو آپ سماج سے نکال دیں، سماج مشین کی طرح ہو جائے گا، بلکہ اس سے بدتر ہو جائے گا۔ جانوروں کی طرح انسان ہو جائیں گے، اس سے بدتر ہو جائیں گے۔ سماج کو سنبھالنے والی چیز یہ دین کا علم ہے، اور دین کا علم کہاں سے آتا ہے؟ ہوا سے آتا ہے۔ یہی علماء ہیں جو ممبروں سے، مساجد میں دروس کے ذریعے سے اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، آخرت کی بات بتاتے ہیں، اللہ کا حق بتاتے ہیں، مخلوق کا حق بتاتے ہیں، آخرت کی بات بتاتے ہیں۔ یہی علماء ہیں جو سماج کو بناتے ہیں۔ ان کو اگر آپ نکال دیں سماج سے، سماج میں بچتا کیا ہے پھر؟ فائدہ اور نقصان، ترقی، مادیت، پھر کوئی کسی کا نہیں بنتا ہے۔ آدمی وہیں کرتا ہے جہاں لینے کا، ملنے کا موقع ہو، نہیں تو نہیں کرے گا وہ۔ آپ سوچئے، ماں باپ ایسی عمر کو پہنچ جائے، سماج ایسے لوگ، بوڑھے لوگ ایسی عمر، کتنے بوڑھا گھر آج ہیں مغرب میں، آپ دیکھیے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کو بوڑھے گھر میں بھیج دیا۔ ہم سے نہیں ہو سکے گا بھائی۔ جاپان میں آپ دیکھیے، کچھ مہینوں پہلے خبر آ رہی تھی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو خود قتل کر رہے ہیں۔ وہاں پر اس کی شرح بڑھ رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کون سنبھالے گا ان کو؟ ہماری زندگی بہت بزی ہے، ہم نہیں سنبھال سکتے ان کو۔ نیوز میں بات آئی تھی کہ جاپان میں لوگ خود اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ لیکن اسلام آپ دیکھیے، اسلام نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سکھا رہا ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بات کی حد تک بھی ان کو اف تک نہیں بول سکتے، ان کو گھور نہیں سکتے، ان کو جھڑک نہیں سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اکرام کی بات کرنا ہے۔ یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ بزنس کے کاؤنٹر پر وہ اچھی بات کر رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھی بات نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پروفٹ ہے، وہاں کسٹمر ٹوٹنا نہیں چاہیے، وہاں بزنس چلنا چاہیے، یہاں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کیا کروں میں؟ کیا ملنے والا ہے مجھ کو؟ انسان حیوانیت تک پہنچ گیا ہے۔ دین کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے انسانیت کو بنانے کا، یہ دین ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤں
اے نبی آپ کہیے کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب کچھ کر کے بھی، عمل کر کے بھی کون لوگ سب سے زیادہ خسارے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں دنیا میں رائے گاں چلی گئی اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے، اسی دھوکے میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ساری مصیبت کی جڑ جہالت ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کوئی سپورٹس مین ہے، کوئی فلم سٹار ہے، کوئی سیاست داں ہے، کوئی اور میدان میں ہے، ساری ترقیات اس کو نصیب ہو جاتی ہیں دنیوی اعتبار سے، بڑے بڑے میڈل وہ لے لیتا ہے، بڑے بڑے شہرت حاصل کر لیتا ہے، دنیا کا مال و متاع سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، آخر میں جا کے اس کو احساس ہوتا ہے یہ کچھ کام کا نہیں ہے، یہ کچھ کام کا نہیں ہے، مجھے سکون اس کے ذریعے سے نہیں مل رہا ہے، میری زندگی میں جو دل کے اندر جو خلا ہے، جو خالی پن ہے، ان چیزوں سے بھرتا نہیں ہے۔ میں آج شہرت کے باوجود بھیڑ میں تنہا ہوں، اللہ سے نہ جڑنے کی وجہ سے، آخرت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی زندگی نہ جینے کی وجہ سے انسان ساری مال و متاع حاصل کر کے بھی محروم کا محروم، بے چین کا بے چین، ناکام کا ناکام رہتا ہے، اور اسی حال میں وہ دم توڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دین زندگی میں نہیں ہے۔ یہ مدارس ہم کو وہ چیز دیتے ہیں جس کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں۔ دین اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں تعارف کرا جائے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ پروفیسر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ عالم صاحب ہیں، اچھی بات ہے، تو مولوی صاحب ہیں، بس یوں ہی، لیکن ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بزنس مین ہے، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عالم تو ویسے ہی پچھڑا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، اس کو انگلش بھی نہیں آتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی اسی کو عموماً ڈالتے ہیں جو سارے معاملات میں فیل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب یہ بتائیے ذرا، بچہ بہت شرارتی ہے، پڑھتا نہیں ہے، بات سنتا نہیں، بہت ستاتا ہے، ناک میں دم کر دیا اس نے، کوئی مدرسہ ہے؟ کوئی مدرسہ بتائیے جہاں اس کو ہم ڈالیں؟ بلکہ بچے کو بھی دھمکیاں ہوتی ہیں، اگر ستائے گا مدرسے میں ڈال دیں گے، یعنی کوئی وہ ٹارچر ہاؤس ہے گویا کہ اس کے لیے سزا ہے، وہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے۔ آپ غور کریں، مدرسے کتنی بڑی نعمت ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے جو ماں باپ تنگ آ کے مدرسوں کو سونپتے ہیں، ان کو جن کی ماں باپ اصلاح نہیں کر پاتے ہیں، مدرسے ان کو بنا کے سماج کو بنانے والا بنا کے بھیجتے ہیں۔ ہے کوئی اسکول آپ کے پاس ایسا؟ مدرسوں کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ سماج میں ایسے افراد جن سے ماں باپ بھی تنگ آ جاتے، میں سارے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بہت سے ایسے ماں باپ بھی ہیں جو خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بنے، لیکن ایک بڑا طبقہ ماں باپ کا ایسا سوچتا ہے کہ سب طرف سے اگر فیل ہو جائیں تو آخری اسٹیشن مدرسہ ہے، اور وہ بھی بننے کے لیے نہیں ہے، جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس سے جان چھوٹے، وہاں جا کے کچھ تو بنے، واقعی ترقی کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہوتا ہے کہ تنگ آ گئے ہم اس سے۔ مدارس آپ دیکھیں، مدارس ان بچوں کو لیتے ہیں، نا نہیں بولتے ہیں، اور لے کر ان کو الف با تا سے لے کر ان کو دین اور اخلاق اور عقائد سے لے کر قوم کی اصلاح والا اس کو بناتے ہیں۔ پھر وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، اس کی زندگی میں خود دین آتا ہے اور سماج میں دین لانے والا بنتا ہے۔ مدرسے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آج کوئی اسکول بنانے کے لیے کھڑا ہو تو سارے دوڑ کے اس کا تعاون کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ترقی قوم کی اس میں ہے۔ اور مدارس کے لیے تعاون، مدارس تو مدارس ہوتے ہیں، بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو رہا ہے جو مدارس کچھ کام کے نہیں ہے، جتنے مدارس ہیں ان کو اسکول میں تبدیل کر دو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اسکول والے کبھی نہیں کہتے کہ یہاں پر دنیا کا اور دین کا دونوں ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ بعض اسکول لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرتے ہیں،
لیکن کچھ نظمیں یاد دلا دیتے ہیں، کچھ دعائیں یاد دلا دیتے ہیں، اور سالانہ تقریر میں بچوں کو کچھ تقریریں یاد دلا دیتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے ہمارا بچہ بہت دیندار بن رہا ہے، قوم کا رہنما بنے گا. نہیں بن سکتا ہے وہ. مدارس ہیں جو واقعی ایسے افراد بناتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. گہرے علم کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز سے لے کے آپ کے جنازے سے لے کے آپ کی نکاح اور زندگی کی وراثت کے مسائل، سارے معاملات جو آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. ان مدارس کی بقا اور ان کے ارتقاء اور ان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری کہ دین کے علم، دین اور مدارس اور علماء کے مقام کو ہم جانیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کو گواہ بنایا، اور دین کی سب سے اہم ترین چیز توحید پر. اس سے ان کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا کتنا بڑا مقام ہے. ہماری سوچ بدلنا ضروری ہے کہ ہم دین کے علم کو، علماء کو اور مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے. ڈاکٹر کی اپنی عزت ہے، وہ جسم کی اصلاح کرتا ہے، لیکن صحت مند جسم اگر بیمار دل کے ساتھ ہو، شیطانی دل کے ساتھ ہو، تو سماج برباد ہو جائے گا. قیامت کے دن بھی دل کام آنے والا ہے، ایسا دل جو سلامت ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو. ایسا دل جو شرک سے، کفر سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، اخلاقی بیماریوں سے پاک ہو، اس کا تزکیہ ہوا ہو. یہ مدارس ہمارے لیے نعمت ہے، چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا مدرسہ ہو. لیکن آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ عام طور سے مدارس خستہ حال میں ہوتے ہیں. کیوں؟ قوم ان کا تعاون کرنا ضروری نہیں سمجھتی، بلکہ کوئی مدرسہ، جیسے شیخ نے بھی بتایا، اگر اس کے تعاون کے لیے کوئی جائے، اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھو، آ گئے پھر واپس، رمضان آیا اور یہ آ گئے. ان کو اس ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہاں سے فراغت پا کر بچے میدان میں نہیں آئیں، ائمہ اور علماء آپ کو نہیں ملے، تو آپ کا جنازے کی نماز پڑھنے والے کوئی نہیں رہیں گے. دیکھ لیجئے کتنی اولاد پیچھے کھڑی رہتی ہے، باپ کا جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ نہیں. کون پڑھائے گا پھر؟ تراویح کون پڑھائے گا؟ زندگی کے مسائل میں رہنمائی کون دے گا؟ آپ کے بچوں کو مکتب میں کون پڑھائے گا؟ قرآن پڑھنا بھول جائیں گے اگر علماء نہیں رہیں گے. پڑھانے والے، سکھانے والے، تربیت کرنے والے نہیں رہیں گے. ممبر و محراب میں کون کھڑا ہو کے بولے گا؟ آپ بولیں گے؟ ان کا تعاون ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں. مدارس کے تعلق سے جو قلوب میں ایک قسم کی یعنی نکارت اور حقارت ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کفر تک جا سکتا ہے کہ آدمی دین کے علم، علماء اور مدارس کو حقیر سمجھے. دنیاوی اداروں کے مقابلے میں یہ بہت دین کی بگاڑ کی علامت ہے. یہ ہمارے اپنے اسلام کے اوپر سوال کھڑا کرتی کہ تم ہو کون، کہ دنیاوی تعلیم کو ہم ترجیح دیں اور دینی تعلیم کے بارے میں ہمیں کہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بجائے ہم یہ کریں. بتائیے، یہ سب بند کر دیں، مدارس بند کر دیں، اسکولیں بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو. خاص طور سے والدین سے بھی ہم کہیں گے اور عوام سے بھی ہم کہیں گے کہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہ کریں. وہ تھوڑا کھائیں، پھٹا پرانا پہن لے، زندگی گزار لے، چل جائے گا. لیکن آپ کے بچے کی وجہ سے اگر قوم کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑی نعمت بنے گی. دنیا ویسے بھی آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب کچھ ہیں، اور بغل میں اپنا بایو ڈیٹا لیے گھوم رہے ہیں، ان کو بھی جاب نہیں ہے. کیا ملا آپ کو اتنا خرچ کر کے؟ تو ویسے بھی تو تنگ پریشان ہیں لوگ. تو دینی اعتبار سے اگر فارغ ہو کر اگر معاش کے اعتبار سے مسائل آتے ہیں تو کیا فرق کیا ہے؟ اس کا فیوچر خراب نہیں ہے، بلکہ وہی قوم کا فیوچر ہے. اس کے بغیر قوم کا فیوچر نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا ایک سماج کی سوچ یہ بدلنا ضروری ہے، خاص طور سے موجودہ دور میں جہاں میڈیا بہت عام ہے اور لوگ علماء کی ضرورت کم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہم اپنے طور پر ڈھونڈ لیں گے سب کچھ. اب علماء کی ضرورت نہیں ہے. جہالت ہے یہ. علماء کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی باقی ہے اور کل بھی رہے گی.
لہٰذا یہ جو مدارس ہمارے ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، اور ہر آدمی جو ضروری نہیں کہ مالداری ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ مالی اعتبار سے ہی ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے جو بھی تعاون کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ مدارس کا تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور جو ہمارے طلبہ فارغ ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دین کی خدمت کرنے والا، اپنی معاش کی بجائے معاد کی فکر کرنے والا، اپنی ذات کی بجائے قوم اور ملت کی فکر کرنے والا بنائیں، اور ان کو خیر کا ذریعہ بنائیں، اور اپنے اساتذہ کے لیے شرف کا ذریعہ بنائیں، اور ان کو امت کے لیے خیر بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔